اس عورت کو خون بہا میں بنی کیا جائے گا۔ ہمارا فیصلہ اٹل ہے اور پنچایت کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اگر اس کا شوہر بھاگ گیا ہے تو کیا ہوا، جرم کا بدلہ تو چکانا پڑے گا، اور اب یہ بدلہ اس کی بیوی منہا چکائے گی۔ پنچایت کے درمیان بیٹھے سردار رحیم داد کی گرجدار آواز گونجی تو وہاں موجود مردوں کے درمیان زمین پر بیٹھی منہا کا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ خوف اور دہشت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی حمایت میں بولتا۔ سب کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سب تماشا دیکھنے آئے تھے۔ منہا نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور لرزتی آواز میں بولی، سردار جی، میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر بھاگ گیا ہے تو اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو کسی کا خون نہیں کیا، میں تو خود اس کے ظلم کی ستائی ہوئی ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں، مجھے ونی مت کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی سردار کے قدموں کی طرف بڑھی، مگر سردار کے بیٹے نے اسے زور سے ٹھوکر مار کر پیچھے دھکیل دیا اور حقارت سے بولا، چپ کر بے حیا عورت، تیرے شوہر نے میرے بھائی کو چاقو مارا ہے۔ اب یا تو وہ خود آ کر اپنی جان دے یا پھر تجھے اس گھر میں نوکرانی بن کر اور ہمارے پاگل بھائی کی بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ یہی ہمارا انصاف ہے اور یہی ہمارا قانون ہے۔ منہا دھکے کی وجہ سے مٹی پر گر گئی تھی، اس کے منہ میں مٹی بھر گئی تھی اور عزت نفس کچی کچی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آسمان بھی شاید اس کی بے بسی پر خاموش تھا۔ سردار نے حکم دیا کہ اسے اٹھا کر حویلی کے قید خانے میں ڈال دو، کل صبح نکاح پڑھایا جائے گا۔ ابھی سردار کے آدمی آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک فضا میں گاڑیوں کے ٹائروں کے چیخنے کی آواز گونجی اور دھول کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں مڑ گئیں۔ پنچایت کے میدان میں 4 سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر آندھی اور طوفان کی طرح داخل ہوئی اور عین مجمع کے درمیان آ کر رک گئیں۔ سب حیران تھے کہ یہ کون ہے جو چودھری رحیم داد کی پنچایت میں اس طرح دندناتا ہوا آیا ہے۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے گارڈز باہر نکلے اور سب سے درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھلا تو ایک وجیح اور رعبدار شخصیت کا مالک نوجوان باہر نکلا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور کاندھے پر ایک بڑی سی اجرک ڈال رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ دیکھنے والے کے دل دہل گئے۔ وہ سیدھا منہا کی طرف بڑھا جو مٹی میں لتھڑی ہوئی سہمی بیٹھی تھی۔ نوجوان نے ایک پل کے لیے منہا کی حالت دیکھی، اس کی آنکھوں میں ایک شدید تکلیف ابھری۔ اس نے فوراً اپنے کندھے سے اجرک اتاری اور آگے بڑھ کر منہا کو اس میں چھپا لیا۔ یہ اجرک نہیں تھی، یہ روحان مہر علی کی پناہ تھی جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اب چیلنج نہیں کر سکتی تھی۔ منہا نے جیسے ہی اس مانوس خوشبو کو محسوس کیا، اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے روحان کھڑا تھا، وہ روحان جسے وہ 7 سال پہلے خود سے دور کر چکی تھی۔ منہا کے لب ہلے اور مدھم سی آواز نکلی، روحان آپ؟ روحان نے اس کی طرف دیکھے بغیر سردار رحیم داد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی گرجدار آواز میں کہا، سردار رحیم داد، اپنی زبان کو لگام دو اور اپنے کتوں کو پیچھے ہٹا لو۔ آج کے بعد اگر کسی نے اس عورت کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ یہ عورت اب روحان مہر علی کی پناہ میں ہے اور تم جانتے ہو کہ مہر علی کی پناہ کے للکار کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے۔ سردار رحیم داد غصے سے کھڑا ہو گیا اور چیخا، روحان، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، تم اس میں ٹانگ اڑانے والے کون ہوتے ہو؟ اور یہ عورت ہمارے مجرم کی بیوی ہے اور ہم اسے بنی کر چکے ہیں۔ روحان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سردار کے چہرے کے قریب جا کر دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، یہ تمہارے مجرم کی بیوی بعد میں ہے، پہلے یہ میری عزت ہے، میری تایا زاد ہے اور سب سے بڑھ کر یہ میری منہا ہے۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہاری پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا اور مجھے آزمانے کی غلطی مت کرنا۔ اس کہانی کی بنیاد 7 سال پہلے رکھی گئی تھی جب روحان اور منہا ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ دونوں تایا زاد تھے اور ایک ہی گھر میں پلے بڑھے تھے۔ روحان منہا سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، وہ اسے اپنی منہا نہیں بلکہ اپنی سرکار کہتا تھا۔ منہا کا ہر حکم اس کے لیے حرف آخر ہوتا تھا۔ منہا بھی روحان پر جان چھڑکتی تھی، ان کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی تھی اور پورا خاندان جانتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ روحان اکثر منہا سے کہتا تھا کہ سرکار آپ بس حکم کریں، یہ روحان آپ کے لیے چاند تارے توڑ لائے گا، اور منہا بس ہنس کر کہتی تھی کہ مجھے چاند تارے نہیں چاہیے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ مگر تقدیر کو ان کی یہ خوشیاں منظور نہیں تھیں۔ خاندان میں جائیداد کو لے کر ایک ایسا تنازع کھڑا ہوا کہ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ منہا کے باپ نے اپنی انا اور ضد کی خاطر اپنے ہی بھائی سے ناتا توڑ لیا اور قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی روحان سے نہیں کریں گے۔ روحان نے اس وقت بہت منتیں کی تھی، وہ اپنے تایا کے پیروں میں گر گیا تھا اور کہا تھا کہ تایا جی، ہماری محبت کو اپنی دشمنی کی بھینٹ مت چڑھائیں۔
میں منہا کے بغیر مر جاؤں گا۔ مگر منہا کے باپ کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور منہا کا رشتہ اپنے ایک دور کے بھانجے وقار سے طے کر دیا، جو کہ ایک عیاش اور جواری انسان تھا۔ جب روحان نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو منہا نے خود اسے روک دیا تھا۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، باپ کی عزت کی خاطر اپنی محبت قربان کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اس نے روحان کو اکیلے میں بلایا تھا اور روتے ہوئے کہا تھا، روحان اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو چلے جائیں یہاں سے، میرے باپ کی پگڑی مت اچھالیں۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر اپنے باپ کی عزت نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی اور اپنا سر جھکا دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ جو حکم سرکار، اور پھر وہ اسی رات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کینیڈا چلا گیا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی پلٹ کر اس ملک میں نہیں آئے گا جہاں اس کی محبت کا سودا کیا گیا تھا۔ وہ 7 سال تک دریائے غیر میں بھٹکتا رہا مگر ایک پل کے لیے بھی اپنی سرکار کو نہ بھلا سکا۔ ادھر منہا کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ وقار سے شادی کے بعد اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وقار ایک انتہائی گھٹیا اور ظالم انسان تھا۔ اسے منہا سے نہیں بلکہ اس کے جہیز اور زیور سے غرض تھی۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی اس نے منہا کا سارا زیور چھین کر جوئے میں اڑا دیا تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر آتا اور منہا کو مارتا پیٹتا۔ منہا چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اب منہا دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ وقار کا ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بھوکا رکھتا، اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا اور کہتا کہ پیسہ لاؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ منہا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ بس راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی اور اپنے اللہ سے موت کی دعائیں مانگتی۔ وقار نے گاؤں کے چودھری رحیم داد سے بہت بڑا قرضہ لے رکھا تھا جو وہ جوئے میں ہار چکا تھا۔ چودھری کے آدمی روز تقاضا کرنے آتے تھے۔ ایک دن جب چودھری کا بیٹا پیسے لینے آیا تو وقار کا اس سے جھگڑا ہو گیا اور وقار نے نشے کی حالت میں چاقو اٹھا کر چودھری کے بیٹے کے پیٹ میں گھونپ دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ چودھری کا بیٹا ہاسپٹل پہنچ گیا مگر وقار کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ اپنی بیوی کو مصیبت میں چھوڑ کر خود بزدلوں کی طرح بھاگ گیا تھا۔ شام کو چودھری کے آدمی گھر میں گھس آئے اور منہا کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ وہ چیختی رہی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود مظلوم ہوں، مگر انتقام کی آگ میں اندھے لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے پنچایت میں لے گئی جہاں فیصلہ ہوا کہ اب یہ عورت خون بہا میں دی جائے گی اور اسے چودھری کے ذہنی معذور بھائی سے بیاہ دیا جائے گا۔ منہا کو پنچایت کے فیصلے کے بعد حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ باہر پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ صبح مولوی کو بلا کر نکاح پڑھایا جائے گا۔ منہا کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اچانک سے یاد آیا کہ اس کے پاس ایک پرانا چھوٹا سا موبائل ہے جو اس نے وقار سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل نکالا۔ اس میں بیلنس بہت کم تھا اور بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا، ایک ہی سہارا جو 7 سال پہلے اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے وہ نمبر ملایا جو اسے 7 سال سے زبانی یاد تھا، حالانکہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ نمبر اب بھی چل رہا ہوگا یا روحان اس کی بات سنے گا، مگر یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ ادھر کینیڈا میں رات کا وقت تھا اور روحان اپنی ایک اہم میٹنگ میں بیٹھا تھا جب اس کا پرسنل فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر ایک انجان نمبر دیکھا تو اسے کاٹنا چاہا، مگر نہ جانے دل میں کیا آیا کہ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو کون؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف دبی دبی سسکیوں کی آواز تھی۔ روحان کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ ان سسکیوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو اس کی سرکار کی سسکیاں تھیں۔ اس کے لہجے میں فوراً بےتابی آ گئی۔ منہا کیا تم ہو؟ بولو منہا۔ دوسری طرف سے منہا کی ٹوٹی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز آئی، روحان مجھے بچا لیں ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، میں بہت برے حال میں ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، وہ لوگ مجھے صبح ونی کر دیں گے، خدا کے لیے آ جائیں، روحان مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ روحان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس تھے۔ اس نے اس وقت کرسی سے چھلانگ لگائی اور میٹنگ چھوڑ کر باہر بھاگا۔ منہا تم رو مت، میں آ رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم بس ہمت مت ہارنا، میں آ رہا ہوں سرکار، میں آ رہا ہوں۔ روحان نے فوراً اپنی پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کیا اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ پورے سفر میں اس کا خون کھولتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی محبت پر اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ وہ کیوں منہا کو چھوڑ کر گیا۔ اس نے پاکستان پہنچتے ہی اپنے وفادار گارڈز کو اکٹھا کیا اور سیدھا گاؤں کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کی منہا موت اور ذلت کے درمیان کھڑی تھی اور اب وہ پنچایت کے درمیان میں کھڑا تھا۔
اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے منہا کو اپنی اجرک میں چھپایا ہوا تھا اور وہ سردار کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ روحان نے ایک بار پھر سردار کو مخاطب کیا اور کہا، سردار آخری بار کہہ رہا ہوں، راستہ چھوڑ دو، ورنہ آج یہاں اتنی لاشیں گریں گی کہ اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ منہا اب میرے ساتھ جائے گی اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور روحان مہر علی کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ اس نے منہا کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ چلو منہا، اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا محافظ آ گیا ہے۔ منہا نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے روحان کو دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے چل پڑی۔ پنچایت کے لوگ دم سادھے انہیں جاتا دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیر کے منہ سے نوالا چھیننا اب ناممکن ہے۔ منہا نے ایک نظر پیچھے مڑ کر ان ظالم چہروں کو دیکھا جنہوں نے اس کی عزت نیلام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور پھر سر جھکا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ روحان نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور پھر گاڑیوں کا یہ قافلہ دھواں اڑاتا ہوا حویلی سے دور ہوتا چلا گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف اے سی کی مدھم سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ منہا کھڑکی کے ساتھ لگی سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے روحان کے اجرک کو خود میں ایسے بھینچ رکھا تھا جیسے اس کا واحد سہارا ہو۔ اس کا وجود ابھی تک خوف کی زد میں تھا اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روحان بار بار ریئر ویو مرر سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی منہا جسے وہ پھولوں کی طرح رکھتا تھا آج اس حال میں تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے نیل اور سوجی ہوئی آنکھیں روحان کے ضبط کا امتحان لے رہی تھیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد منہا کو اس جہنم سے دور لے جانا چاہتا تھا جہاں اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا، مگر منہا کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ روحان اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ کیا وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے یا صرف ترس کھا کر اس کی مدد کر رہا ہے؟ اسے اپنی حالت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ روحان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی، کیونکہ 7 سال پہلے اس نے روحان کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا اور آج وہی روحان اس کی عزت کا محافظ بن کر آیا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ گاڑی شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی اور ایک عالیشان بنگلے کے گیٹ پر جا رک گئی۔ یہ روحان کا ذاتی گھر تھا جہاں وہ پاکستان میں قیام کے دوران رہتا تھا۔ گیٹ کھلا اور گاڑیاں اندر داخل ہوئی۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی ملازم بھاگتے ہوئے آئے۔ روحان گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ منہا سہم کر باہر نکلی تو سامنے کھڑے بوڑھے ملازم رحیم اور ان کی بیوی اما بھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر روحان کے تیور دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ پوچھ سکے۔ منہا کی حالت بہت ابتر تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ روحان نے ملازمہ اما بھی کو مخاطب کیا اور سخت لہجے میں بولا، اما بھی یہ میری مہمان ہیں اور بہت خاص ہیں، انہیں مہمان خانے میں لے جائیں اور ان کے آرام کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اما بھی نے جلدی سے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر منہا کا ہاتھ تھام لیا۔ آئیں بی بی جی، میرے ساتھ آئیں۔ منہا نے ایک نظر روحان کو دیکھا جو اب دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ منہا کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منہا اما بھی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اسے ایک بہت خوبصورت اور آراستہ کمرے میں لے جایا گیا۔ اما بھی نے اسے باتھ روم دکھایا اور اس کے لیے نئے کپڑے نکال دیے۔ منہا جب شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے اور کلائیاں رسیوں سے بندھے رہنے کی وجہ سے زخمی تھیں۔ اس نے سوچا کہ روحان نے اسے اس حالت میں دیکھا ہے تو کیا سوچا ہوگا کہ اس کی سرکار اب کتنی بدصورت اور ٹوٹی پھوٹی ہو چکی ہے۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی گھنٹوں روتی رہی، جیسے اپنے جسم سے ماضی کی گندگی دھونا چاہتی ہو۔ جب وہ باہر نکلی تو میز پر کھانا لگا ہوا تھا، مگر اس کے حلق سے نوالا اور نہیں اتر رہا تھا۔ وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ذلت کے گھڑے سے نکال لیا۔ یا اللہ، روحان کو اس کی نیکی کا اجر دینا، میں تو اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح منہا کی آنکھ کھلی تو اسے ایک لمحے کے لیے لگا وہ ابھی بھی چودھری کی قید میں ہے، مگر پھر نرم بستر اور اے سی کی ٹھنڈک نے اسے احساس دلایا کہ وہ محفوظ ہے۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اماں بھی اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بی بی جی، صاحب بلا رہے ہیں آپ کو لاؤنج میں۔ منہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا روحان اسے جانے کا کہنے والا ہے؟ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں پہنچی تو روحان صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اخبار پڑھ رہا تھا اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ منہا کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے منہا کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، منہا بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
منہا ایک صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ روحان نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ابھی گاؤں سے خبر آئی ہے کہ وقار پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ وہ بارڈر پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس نے اسے گھیر لیا اور فائرنگ کے تبادلے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر سن کر منہا سن ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے۔ وقار اس کا شوہر تھا، مگر اس نے منہا کو سوائے دکھ اور ذلت کے کچھ نہیں دیا تھا۔ اس کی موت پر منہا کو دکھ نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سا بوجھ ہٹنا محسوس ہوا۔ مگر پھر فوراً ہی اسے خیال آیا کہ اب وہ بیوہ ہو چکی ہے، ایک اور دھبا اس کی ذات پر لگ گیا ہے۔ روحان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور نرمی سے بولا، میں نے اس کی تدفین کا انتظام کروا دیا ہے، تمہیں گاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ اس ماحول میں جاؤ جہاں تمہیں تکلیف ملی ہو۔ تم یہیں رہو گی جب تک تمہاری عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے ملازموں کو سمجھا دیا ہے۔ منہا نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے روحان کو دیکھا اور بمشکل شکریہ ادا کر سکی۔ روحان نے سر جھکایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد عدت کے 4 مہینے اور 10 دن کا ایک طویل عرصہ شروع ہوا، جس میں روحان اور منہا ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہے۔ روحان نے اس دوران منہا کے پردے اور عزت کا اتنا خیال رکھا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ منہا کو جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ مانگنے سے پہلے ہی حاضر ہو جاتی، دوائیاں، پھل، کپڑے، ہر چیز وقت پر پہنچ جاتی۔ منہا اکثر کھڑکی سے اسے لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ وہی روحان ہے جسے اس نے ٹھکرا دیا تھا، مگر اس نے اپنی محبت کی لاج رکھ لی تھی۔ وہ مرد تھا، اور مرد کا اصل روپ تب ہی نظر آتا ہے جب عورت بے بس ہو، اور روحان نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف محبت کرنا نہیں جانتا بلکہ محبت نبھانا بھی جانتا ہے۔ منہا کے لیے یہ 4 مہینے بہت بھاری بھی تھے اور پرسکون بھی۔ بھاری اس لیے کہ وہ ماضی کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، اور پرسکون اس لیے کہ اسے یہاں تحفظ کا احساس تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر تہجد میں روحان کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ اسے اب وقار کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اس کے ذہن اور دل پر صرف روحان چھایا ہوا تھا۔ مگر وہ ڈرتی تھی کہ عدت پوری ہونے کے بعد کیا ہوگا، روحان اسے کہاں بھیجے گا، کیا وہ اسے گھر سے نکال دے گا، کیونکہ اب تو اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ سارا دن یہی سوچتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اماں بھی اسے سمجھاتی کہ بی بی جی، اللہ بہتر کرے گا، صاحب جی بہت نیک دل ہیں، آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ مگر منہا کا دل بولتا تھا، وہ سوچتی تھی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور روحان ایک کنوارا اور ایک کامیاب نوجوان، وہ بھلا مجھ جیسی ٹوٹی ہوئی عورت کا بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ اس نے ضرور مجھ پر ترس کھایا ہے اور اب وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتا ہوگا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب منہا کی عدت پوری ہو گئی۔ اس صبح منہا نے سفید جوڑا پہنا اور جانماز پر بیٹھ کر بہت روئی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، مجھے در بدر ہونے سے بچا لے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اماں بی نے آ کر پیغام دیا کہ صاحب لائبریری میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ منہا کا دل ڈوب گیا، اسے لگا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، آج اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ لائبریری کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تھا اور روحان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ منہا کی آہٹ پا کر وہ مڑا۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، مگر لہجہ بہت سنجیدہ۔ اس نے اشارے سے منہا کو کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور خود میز کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے کچھ کاغذات پڑے تھے۔ منہا کی نظریں ان کاغذات پر جم گئیں۔ اسے لگا شاید یہ اس کی بے دخلی کے پروانے ہیں۔ روحان نے گلا صاف کیا اور بولا، منہا تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے شرعی طور پر، اب تم آزاد ہو، تم پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پابندی ہے۔ روحان نے کاغذات منہا کی طرف سڑکائے اور کہا، یہ تمہارے حصے کی جائیداد کے کاغذات ہیں جو میں نے چچا جی کی وفات کے بعد تمہارے نام کروا لی تھی، مگر وقار نے تم سے چھپا رکھی تھی۔ میں نے قانونی کارروائی کر کے یہ سب واپس لے لیا ہے، اب یہ تمہاری ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ میں نے شہر میں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا ہے، اگر تم چاہو تو وہاں شفٹ ہو سکتی ہو۔ میں نے وہاں سیکیورٹی کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور اگر تم چاہو تو گاؤں واپس جا کر اپنی زمینیں سنبھال سکتی ہو۔ اب چودھری کی ہمت نہیں کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ روحان یہ سب ایک سانس میں بول گیا، جیسے اسے یہ سب الفاظ رٹے ہوئے ہوں، مگر اس کے لہجے میں جو درد تھا وہ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ وہ منہا کو اختیار دے رہا تھا، وہ اختیار جو 7 سال پہلے اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منہا یہ سمجھے کہ اسے قید کر رہا ہے یا اس پر احسان کر رہا ہے۔ منہا خاموشی سے روحان کی باتیں سنتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔
جب روحان خاموش ہوا تو کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ منہا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور روحان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ضبط کے بندھن ٹوٹنے کو تھے۔ منہا کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کہا، روحان، آپ مجھے کہاں جانے کا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جائیداد اور گھر مل جانے سے میرا ٹھکانہ بن جائے گا؟ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں آپ کی۔ میں نے 7 سال پہلے آپ کا دل دکھایا تھا۔ میں نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی تھی، لیکن خدا کے لیے مجھے یوں دھتکاریں مت، مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ یہ دنیا مجھے نوچ کھائے گی۔ میں آپ کے گھر میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، آپ کی ملازمہ بن کر رہ لوں گی، آپ کے جوتے صاف کر لوں گی، مگر مجھے اپنے سائے سے محروم مت کریں۔ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے پناہ چاہیے آپ کی۔ منہا روتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی اور زمین پر بیٹھ گئی اور روحان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر روحان کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے منہا کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر منہا کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ منہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں دھتکار نہیں رہا، میں تو بس تمہیں وہ حق دے رہا ہوں جو تم سے چھینا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سمجھو کہ میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں یا تم پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے آزاد کیا تاکہ تم اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکو، تاکہ کل کو تمہیں یہ نہ لگے کہ تم ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں آ گئی ہو۔ روحان کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ منہا کو زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھانے لگا، مگر منہا نے اس کا دامن تھام لیا۔ نہیں روحان، میرا اختیار تب بھی آپ تھے اور آج بھی آپ ہیں، منہا نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے تب بھی باپ کی عزت کی خاطر قربانی دی تھی۔ میں نے کبھی وقار سے محبت نہیں کی تھی۔ میرے دل میں صرف آپ تھے، اور ان 7 سالوں میں ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ وقار کے ظلم سہتے ہوئے بھی میرا دل صرف آپ کو پکارتا تھا، اور جب میں موت کی بو میں تھی تب بھی میری زبان پر صرف آپ کا نام تھا۔ آپ میری مجبوری نہیں ہیں روحان، آپ میری زندگی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ منہا نے اپنا سر روحان کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روحان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹپک کر منہا کے دوپٹے پر گرا۔ روحان نے منہا کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے منہا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں صدیوں کی ویرانی اور محبت کا طوفان بیک وقت موجود تھا۔ روحان نے نرمی سے پوچھا، تو کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی منہا؟ کیا تم اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو گی جسے تم 7 سال پہلے کچی کچی کر کے گئی تھی؟ کیا تم میری بیوی بننا قبول کرو گی؟ منہا نے حیرت اور بے یقینی سے روحان کو دیکھا۔ اسے لگا شاید اس کے کان بج رہے ہیں۔ وہ روحان جو اسے آزاد کر رہا تھا اب اسے زندگی بھر کے لیے قید کرنے کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا، روحان، آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ ایک بیوہ سے، ایک ایسی عورت سے جس کا دامن داغدار ہے؟ آپ تو کنوارے ہیں، آپ کو تو دنیا کی کوئی بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے۔ آپ مجھ جیسی ٹوٹی ہوئی عورت کو کیوں اپنائیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کے خاندان والے کیا کہیں گے؟ میں آپ کے قابل نہیں ہوں روحان، ایسا فیصلہ نہ کریں جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ روحان نے منہا کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس نے وہ ڈبیا کھولی تو وہ اس میں ایک سادہ سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو منہا نے 7 سال پہلے منگنی ٹوٹنے پر روحان کو واپس بھجوا دی تھی۔ منہا حیران رہ گئی۔ روحان نے مسکرا کر کہا، یہ انگوٹھی 7 سال سے میرے پاس محفوظ ہے، میرے دل کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میں نے ہر پل اس امید میں گزارا کہ شاید کبھی وہ وقت آئے گا جب میں اسے دوبارہ تمہیں پہنا سکوں گا۔ میں نے تم سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی منہا، میں نے چاہا کہ میں تمہیں بھول جاؤں، مگر میں ناکام رہا، کیونکہ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے بیوہ ہونے کی یا ماضی کے داغوں کی، تو سن لو منہا، محبت جسموں کا سودا نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ ماضی کے اوراق دیکھتی ہے۔ محبت تو روح کا تعلق ہے، اور میری روح تمہارے بنا ادھوری تھی۔ تم بیوہ ہو یا کنواری، میرے لیے تم صرف میری منہا ہو، وہی منہا جسے میں نے اپنی سرکار مانا تھا اور جس کا حکم میرے لیے سب سے مقدم تھا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں اپنا رہا کہ تم پر ترس کھا رہا ہوں، بلکہ اس لیے اپنا رہا ہوں کیونکہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ بولو منہا، کیا آپ اس غلام کی عرضی قبول کریں گی؟ منہا کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنا ہاتھ روحان کے آگے کر دیا۔ روحان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی نکالی اور منہا کی انگلی میں پہنا دی۔ اس لمحے دونوں کو لگا کہ 7 سال کا فیصلہ سمٹ گیا ہے۔ وہ تمام تکلیفیں، وہ تمام آنسو، وہ تمام ذلتیں اس ایک لمحے کی خوشی پر قربان ہو گئی تھی۔ منہا نے روحان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔
منہا کے ہاتھ پر چمکتی وہ انگوٹھی محض ایک زیور نہیں تھی، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے تعلق کی بحالی کا اعلان تھی، جس نے منہا کے وجود میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی تھی۔ روحان نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ اب مجھے مزید ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں ہے۔ میں آج شام ہی نکاح خواہ کو بلا رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس رشتے کو دنیا نے توڑنے کی کوشش کی تھی، اسے اب اللہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا جائے۔ منہا نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی، کیونکہ روحان نے اس کے ہر ڈر، ہر وسوسے کو اپنی محبت کی ڈھال سے ختم کر دیا تھا۔ وہ لائبریری سے نکلی تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ خوف جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے ساتھ سائی کی طرح چمٹا ہوا تھا، اب ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ روحان مہر علی کا وعدہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اور اب اس کی زندگی میں کوئی طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شام ہوتے ہی بنگلے کی فضا بدل گئی۔ روحان نے کسی بھی قسم کے ہنگامے یا دکھاوے سے اجتناب کیا تھا۔ اس نے صرف اپنے خاص اور وفادار ملازموں اور مسجد کے امام صاحب کو مدعو کیا تھا۔ وہ منہا کی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ منہا کو اماں بی نے ایک انتہائی نفیس اور سادہ سفید رنگ کا جوڑا پہنایا تھا، جس پر ہلکے سنہری کام کی کڑھائی تھی۔ یہ جوڑا روحان کی والدہ کا تھا، جو انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ منہا جب تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی تو اسے اپنا آپ کسی خواب جیسا لگا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے ماضی کے تھپڑوں کے نشان اب منجمد ہو چکے تھے، اور ان کی جگہ ایک حیا اور سکون نے لے لی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ جس نے اسے ذلت کے گھڑے سے نکال کر عزت کے تخت پر بٹھا دیا۔ نکاح کا وقت آیا تو لاؤنج میں ایک پروکار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحان نے سفید شلوار قمیص کے اوپر ہی اجرک اوڑھ رکھی تھی، جو اس نے پنچایت میں منہا کو پہنائی تھی۔ وہ اجرک اب ان کی محبت اور حفاظت کی علامت بن چکی تھی۔ نکاح خواہ نے جب منہا سے اجازت طلب کی تو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور ماضی کے تمام دکھوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیا۔ اس نے لرزتی مگر پراعتماد آواز میں قبول ہے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے 2 گرم آنسو ٹپک کر اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ اس بات کی گواہی تھے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ روحان نے بھی بلند آواز میں قبولیت کا اقرار کیا، اور یوں 7 سال پہلے بچھڑنے والے 2 دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ دعا کے بعد روحان نے مٹھائی تقسیم کی اور ملازموں نے انہیں مبارکباد دی۔ اماں بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے چھوٹے صاحب کو برسوں بعد پرسکون دیکھا تھا۔ منہا دلہن بن کر روحان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے دروازے پر سے وہ گزر جاتی تھی، مگر کبھی اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ آج وہ اس کمرے کی مالکن بن کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں موتیے کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور روحان اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستگی سے چلتا ہوا منہا کے پاس آیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور کچھ دیر خاموشی سے منہا کو دیکھتا رہا۔ منہا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ تبھی روحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ منہا نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو روحان کی آنکھوں میں اسے اپنی تصویر نظر آئی، جو مکمل تھی اور محفوظ تھی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، سرکار اب یہ جھجک کیسی؟ اب تو میں غیر نہیں ہوں، اب تو میں آپ کا محرم ہوں اور آپ میری منکوحہ ہیں۔ منہا نے شرما کر نظریں جھکا لیں تو روحان نے اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس نے وہ ڈبیا کھولی تو اس میں ہیرے کا ایک بہت ہی نازک اور خوبصورت لاکٹ تھا۔ روحان نے وہ لاکٹ نکالا اور اپنے ہاتھوں سے منہا کے گلے میں پہنا دیا۔ اس نے منہا کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ تحفہ اس لیے نہیں کہ تم میری بیوی بنی ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ تم نے مجھ پر دوبارہ اعتبار کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر بہت گہرے زخم ہیں اور شاید تمہیں مجھ پر مکمل بھروسہ کرنے میں وقت لگے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنے ماضی بھول جاؤ گی۔ منہا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، روحان آپ نے مجھے وہ مان دیا ہے جس کی میں اقدار بھی نہیں تھی۔ روحان نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی اور سنجیدگی سے بولا، خبردار منہا، آج کے بعد تم کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھو گی۔ تم میری عزت ہو اور میری عزت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ تم نے جو کچھ سہا وہ تمہاری قسمت کا لکھا تھا، مگر اب تمہاری قسمت کی لکیریں میرے ہاتھوں سے جڑی ہیں۔ میں تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم میں کوئی کمی ہے۔ بس تم مجھے میرا وہ پرانا والا دوست لوٹا دو جس کے ساتھ میں اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ مجھے تمہاری خاموشی نہیں، تمہاری ہنسی چاہیے۔ مجھے خدمت گزار بیوی نہیں بلکہ میری ہمسفر چاہیے۔ منہا نے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی ماضی کو اپنے اور روحان کے درمیان نہیں لائے گی۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے سے ڈھیروں باتیں کی، وہ باتیں جو 7 سال سے ان کے دلوں میں قید تھیں، اور یوں ایک نئے سفر کا آغاز ہوا جو اعتماد اور محبت کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔
زندگی نے اپنی رفتار پکڑ لی اور روحان کے گھر میں خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ روحان نے منہا کو صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا بلکہ اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا ہے۔ بے شک جب نیت صاف ہو تو اللہ مشکل ترین راستوں کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔